السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے جنت سے ریلیٹڈ بنا ہے کہ کیا جنت میں سب گھر والے اکٹھے رہیں گے، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے کوشچن آنسر اس ویڈیو میں علی مرزا سے ہوا ہے، اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دیا ہے۔ اور کھانا جو کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں جو ہے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بھی پتہ چلے گی جو کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور اس میں جو کوشچن آنسر راؤنڈ ہوا ہے تو اس میں کافی نالجیبل ویڈیو یہ ہے جس سے آپ کو اچھی معلومات ملے گی، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی معلومات ملے، اور جو بھی ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یعنی وہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور فولڈ کر، مطلب یہ لوگوں نے مشہور کیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ بس اسلام میں یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا پریفریبل ہے، کھڑے ہو کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ جس کو چوکڑی مار کے یعنی آسانی ہے وہ اس طرح کھا لے، جس کو اس طرح آسانی ہو، یعنی یہ لوگوں نے مشہور کیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں پہ۔ اردو میں جو لفظ ہے زواد، اس کو دعاد پڑھنا چاہیے یا زا پڑھنا چاہیے؟ اردو میں زواد ہی پڑھنا چاہیے، عربی میں دعاد پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہوگا نا جی؟ یہ اکثر ہمارے ہاں دیکھا رہتا ہے کہ اس کو عربی لنگوسٹک کے اندر ہی اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ زواد پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب زوالین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ شیعہ اور دیوبند کے ہاں ہے، کچھ اہل حدیث کے ہاں بھی ہے، لیکن اہل حدیث میں میجورٹی دعاد ہی پڑھتے ہیں، عرب کی وجہ سے ان کو سمجھ ہے۔ دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب دعاد ہی پڑھتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں، لیکن عرب کے جتنے شیعہ ہیں وہ دعاد ہی پڑھتے ہیں، آپ ان کی قرات دیکھیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ پھر عربی و عجم کی وجہ سے ایک معاملہ چل گیا، تو آپ اصلاح کر لیں۔ اگر کوئی زواد بھی پڑھتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں گے کہ بہتر پروننسیشن کی طرف جائے، دعاد ہی ہے اصل میں پروننسیشن۔ کیا نچلے درجے کا جنتی مستقل طور پر بہتر درجے کی خواہش کر سکتا ہے، اور کیا اس کی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی؟ خواہش تو کوئی نہیں پوری ہوگی سر، بلکہ امید ہے کہ اس سے وہ خواہش ہی چھین لی جائے گی، ورنہ تو وہ ادھر بھی حسرت میں زندگی گزار دے گا، وہ اس پہ ہی خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بڑی ڈیٹیل حدیث آتی ہے نا کہ وہ انسان تو پہلے تو یہی خواہش کرے گا مجھے دوزخ سے ہی نکال لیا جائے، وہ کہے گا جنت مجھے نہ دے، منو اتھو کاٹ لے، پھر کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچے گا، پھر اندر تک۔ تو وہ جدھر ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ سیٹسفائی کر دے گا، کوئی جنت میں حسرت کوئی نہیں ہے۔ وہ چند ایک حسرت والی حدیثیں آتی ہیں، وہ حسرت اس طرح کی حسرت نہیں ہے کہ وہ دل کو روگ ہی لگ جائے، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جن لوگوں کے دنیا میں لمحات کوئی مجلس میں وہ شریک ہوئے اور اللہ کا ذکر اور درود کے بغیر منتشر ہو گئے، تو ان کو قیامت الدین جنت میں پہنچ کے بھی اس مجلس کی حسرت ہوگی کہ یار ہم نے وہاں کٹھے ویسا دودھ پتی پین واسطے تھے، اسی بسم اللہ یا درود شریف کیوں نہیں سی پڑھیا۔ ہاں، اس مجلس میں تو آپ ویسے آٹومیٹیکلی پڑھ رہے ہیں نا، میں اس وجہ سے مراد ہے کہ کسی نے کوئی عید ملن پارٹی کر لی اور اس میں انہوں نے اللہ رسول کا نام کوئی نہیں لیا، بس گپ شپ مار کے لطیفے سنا کے اڑ گئے، تو ایسی مجلسوں میں جنت میں بھی حسرت ہوگی، ونس ہوگی دین وٹ، ختم۔ اس طرح جو جنتی اعلیٰ درجے کی جب جنت کو دیکھے گا تو وہ خواہش تو کرے گا کہ کاش مطلب میں بھی اس جنت میں پہنچ جاؤں، اور لیکن وہ ونس ہی ہوگا۔ لیکن قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ ہم جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے اگر وہ لوئسٹ درجے میں ہوں گے، تو اس کا مطلب پھر ہو سکتا ہے جے کوئی کدھرے اڑنگا لگدا ہو یا صحیح، ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ چوتھے ملے اڑنگا لگے گا، وہ اس لیے کر دیا جائے گا نا کہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے نا اولاد، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریگارڈ دے دے گا کہ چلو یار یہ اچھا آدمی تھا جی ایم صاحب، چلو ادھر ماں پیو انہوں بھی یار اتلے درجے لے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ فی الحال تو میرے بھائی اس دنیا میں اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم تو اس پہ ہی خوش ہیں کہ ہمیں دوزخ سے بچا لیا جائے، اور یہی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ نیک بندے ہی کہتے ہیں اللہ دوزخ کا عذاب ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے، اس گلے کے پھندے کو ہم سے بس دور کرتے۔ اب مجھے بتائیں یہ اہل ایمان کی 12 نشانیاں مسئلہ 120 میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے صحیح ولی کون ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تو تمہیں جنت لے کے جاؤں گا، گارنٹی دینا تسی میرے نال اٹیچ ہو جاؤ، یہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟
جب یہ کوئی بات کر رہا تو آپ سمجھ لیں دین کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں سب سے بڑا جاہل یہ شخص ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. یہ دعویٰ کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا اور لوگوں کو اس طرح گارنٹیاں دینا میں لے جاؤں گا, توبہ 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 توبہ, یہ تو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا.